الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ محترم حاضرین، اصلاح و ترقی کے سلفی اصول کے ضمن میں 27ویں قاعدے کے تحت یہ بیان کیا گیا یہ قاعدہ کہ اہل سنت والجماعت ان تمام اہل بدعت سے تحذیر کرتے ہیں، ڈراتے ہیں جو لوگوں کو متنفر کرنے کی غرض سے ان اہل علم پر سختی اور تشدد کا الزام لگاتے ہیں جو سلف صالح کے منہج پر قائم ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس قاعدے کو اپنی آسان زبان میں بیان کروں کہ وہ لوگ جو اہل بدعت کا رد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں۔ اہل حق کا یہ قاعدہ ہے کہ ایسے تنقید کرنے والوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ آپ اس قاعدے اور اس کے مفہوم کی روشنی میں ہی بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قاعدہ آج کے ماحول میں بھی کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہیں، وہ اس چیز کو ایک جھنجھٹ اور غلط بات سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص دین کا کام کرتے ہوئے اہل بدعت پر نکیر کرے، ان کا رد کرے، بدعت و خرافات کی تردید کرے۔ وہ اسے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار، متدین اور صاحب خیر یا اسلام پسند بتانے کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس چیز کے بارے میں ایسا تصور کرتے ہیں کہ یہ دین میں یا لوگوں میں، مسلمانوں میں انتشار پھیلانا ہے۔ اس سے متعلق کچھ باتیں پہلے بھی گزری، یہاں بطور قاعدہ ذکر کیا کہ وہ لوگ جو اہل بدعات کا رد کرتے ہیں ان کو تشدد کا الزام دیا جاتا ہے کہ یہ بڑے سخت ہیں، بڑے شدت پسند ہیں، اور ایسا کر کے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان سے متنفر کیا جائے، دور کیا جائے۔ اہل حق ایسے لوگوں سے ڈراتے ہیں۔ یہ قاعدہ بہت تفصیل سے ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اس پر دلیلیں متعدد دی ہے۔ قرآن کی کئی آیتیں پیش کی صاحب کتاب نے۔ پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے، ایسی آیت جس میں اللہ رب العالمین کے ارشاد کو اگر ایک ایمان والا غور سے پڑھے اور آگے کے مضمون پر بھی نگاہ ڈالے تو وہ دہل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو کفار مکہ، مشرکین مکہ کرتے تھے، اس تناظر میں اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر، جو وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تمہاری طرف بھیجی ہے، قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بچھلا دیں، بہکا دیں، لَيَفْتِنُونَكَ، آپ کو اس کے متعلق فتنے میں ڈال دیں اور اس سے پھیرنے کی کوشش، یعنی جو قرآن ہم نے آپ کو اتارا ہے اس قرآن سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو قریب تھا کہ یہ آپ کو ہٹا دیتے۔ وَإِذًا لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو۔ یعنی ان کا مطالبہ یہ تھا کافروں کا کہ اس قرآن کو چھوڑیے اور اس کے علاوہ کچھ اور لے آئیے، یا اس میں کچھ تبدیلی اور بدلاؤ کر لیجئے جو ہمارے منشا کے مطابق ہو جائے۔ جیسے آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اپنے مفادات اور خواہشات کی تعمیر پوری تکمیل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث میں رد و بدل کرتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں، اس کو اپنے موافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کافروں کا شیوا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ آپ پر جو قرآن نازل کیا گیا، جو وحی اتاری ہم نے، اس کے بارے میں یہ آپ کو بہکانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم پر اس قرآن کے علاوہ کسی اور بات کو گڑھ لیں، ہماری طرف نسبت کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آگے اس پر وعید سنائی، پہلے کہا وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر ایسا آپ کر لیں گے تب یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ مطلب یہ کہ ان کو دوست بنانے کے لیے آپ قرآن میں چینجنگ کر دیں، تبدیلی کر دیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے آپ ان کو خوش کریں۔ غور کیجیے، آج کل ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بدعت کو بدعت نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے، بدعتی لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن بدعت کو بدعت نہ کہنے سے اللہ ناراض ہوگا، اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور اس پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ اس کا رد کیوں کر رہے ہیں،
یہی قاعدہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ انہوں نے آیت یہیں تک نقل کی. آگے اللہ نے اور کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ کو خلیل بنا لیں گے, دوست بنا لیں گے, لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی کا بھی دوہرا, ڈبل, دگنا عذاب دیں گے اور آخرت کا بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر نہیں سکتے تھے, لیکن اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. غور کیجئے, کفار اور مشرکین کے منشا کے مطابق اپنے دین کو ڈھال لینا, اپنے دین میں تبدیلی کر لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی میں یہ ایک آیت صرف اگر بیان کروں پورے درس کو چھوڑ کر تو کافی ہے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اور اس کی نزاکت اور سنگینی کو جاننے کے لیے کہ اللہ کے نبی سید المرسلین خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب, آپ کا کیا مقام ہے. آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کافروں کے منشا کا لحاظ کر کے ان کو دوست بنانے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے آپ قرآن میں کچھ پھیر بدل کرتے ہیں, شریعت میں کچھ تبدیلی کرتے ہیں, تو ہم آپ کو ڈبل عذاب دیں گے. کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی آپ کو اختیار کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ لوگوں کی خواہشات کو پانے کے لیے, لوگوں کو قریب کرنے کے مقصد سے آپ شریعت میں تبدیلی کریں. ہم اور آپ آج کتنا کر رہے ہیں, مسلمانوں میں آج کتنے فرقے اور طبقے ہیں. آج کل کے خود ساختہ اور نام نہاد دانشور اور مسلمانوں میں خیر اور بھلائی کو پروان چڑھانے والے بدعت اور شرک کا مضمون بھی چھیڑنے سے ڈرتے ہیں, جبکہ یہ دین ہے. اگر آپ نے شرک اور بدعت کو رد نہیں کیا تو آپ نے شریعت کے صاف ستھرے چہرے کو داغدار ہونے دیا, مجروح ہونے دیا, اللہ کو ناراض ہونے دیا, تو پھر آپ کی دینداری کہاں بچی. قابل غور بات ہے. بہت ہی مختصر میں نے کہا, دل چاہ رہا ہے کہ اور کہوں, لیکن اگلا مضمون رہ جائے گا. آگے مزید ارشاد باری, ایک دوسری آیت نقل کی شیخ نے, یہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء دو نام ہے, اس کی آیت تھی. آگے سورہ توبہ کی آیت نمبر 47 نقل کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے منافقین کے بارے میں کہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین. اگر وہ تم میں نکلتے مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی راہ میں قتال و جہاد کے سفر کے تناظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی, اور منافقین بہانے بازیاں کر کے رکنا چاہتے تھے, عذر کر رہے تھے. بہت سے لوگ پیچھے رہے. یہ ایک خاص پس منظر میں ہے, اسی تبوک کے موقع پر گرمی کی شدت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور منافقین ہیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو پیچھے کر گئے. اس میں 3 سچے مسلمان صحابہ کرام بھی پیچھے رہ گئے بلا عذر, اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا 50 دن کے لیے. پھر توبہ قبول ہوئی اسی تناظر میں. تو منافقین کی جو روش تھی, اللہ رب العالمین نے اس میں جو ان کے طریقہ کار کو اور ان کے موقف کو بیان کرتے ہوئے ضمناً ذکر کیا کہ اگر وہ تم میں نکلتے, تمہارے ساتھ نکلتے بھی, تو لاؤ ما زادوکم الا خبالا, تو وہ تمہارے درمیان خرابی ہی پیدا کرتے, فساد پھیلاتے. مسلمانوں کے بیچ میں اگر وہ آتے بھی, صحابہ کے بیچ میں, تو فساد پھیلاتے, برائیاں پھیلاتے. ہاں, ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ. ہاں, اور ضرور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑا دے. اوضع تیز رفتاری سے کسی چیز کو, سواری کو دوڑانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ ایک محاورے کے طور پر ہے جس کا معنی ہوتا ہے چغل خوریوں یا ادھر ادھر کی بات, کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں جیسے وہ لگائی بجھائی, چغل خوری اور لگائی بجھائی کے ذریعے سے لوگوں میں فتنہ پیدا کرنا, بے اعتمادی کا ماحول بنانا, فتنے کو ہوا دینا. سوچئے, یہ منافقین کی روش اللہ بتا رہا ہے کہ تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے, ایک دوسرے کے اندر لگائے بجھائی پیدا کر کے دوستوں کو دشمن بناتے اور ایک دوسرے کے تعلق سے کینہ کپٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے, اس حال میں کہ وہ تم میں فتنہ تلاش کرتے. تمہارے درمیان فتنہ پیدا ہو, اتحاد, اتفاق, آپسی محبت پارا پارا ہو جائے, مخدوش ہو جائے, یہ ان کی کوشش ہوگی. یہ اللہ کہہ رہا ہے, منافقین کا یہ مزاج بتا رہا ہے, اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں. وفیکم سماعون لہم. مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے بڑا المیہ, اگر تاریخ میں آپ دیکھیں تو جو نقصان, سب سے زیادہ نقصان دہ مسلمانوں کے لیے ثابت ہوئے ہیں, وہ براہ راست جو کھلے ہوئے دشمن مقابلے میں آتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, وہ نہیں, بلکہ وہ افراد جو مسلمانوں کے بیچ رہتے ہوئے
مسلمانوں کے منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے دشمنوں کا، مخالفین کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، مسلمانوں میں بے اعتمادی، کم ہمتی کو پھیلاتے ہیں اور بہت ساری اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے مسلمان کمزور ہو جائیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ دوسروں کے مقابلے میں، مخالفین کے مقابلے میں زیادہ نقصان ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ آج آپ دنیا کے منظرنامے میں مسلمانوں کی جو مخدوش حالت دیکھتے ہیں، وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کہیں اور کا، غزہ وغیرہ میں جو ابھی ہوا، اور ابھی بھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، جاری ہے، جاری رہے گا۔ تو اس میں جن کو ہیرو بنایا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ایسے کھلے کھلے سراغ ملتے ہیں، ثبوت سامنے آتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں کے ہی پالے ہوئے ہیں، انہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حماس، جب میں یہ کہتا ہوں، میں نے اس پہ تقریریں کی اور اس کے ثبوت پیش کیے عرب علماء کے تناظر میں، یہ اسرائیل اور نیتن یاہو کی پارٹی کی پیداوار تھے۔ ماضی میں ماضی میں نیتن یاہو کی پارٹی نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں اس بات کو قبول کیا تھا کہ ہاں، ہم نے حماس کے لوگوں کو ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو خبریں آتی ہیں، بہت ادھوری ہیں، بہت ساری چیزیں معمہ ہیں، بہت سارے کوئسچن مارک ہیں۔ جیسے یہ کہا گیا کہ بھائی حماس کہاں لے کے گیا، جس مرحلے پر غزہ کے بچے، عورتیں، بوڑھے کھانا نہیں پا رہے تھے، دوا نہیں پا رہے تھے، ڈاکٹر سے محروم تھے، پانی کے قطرے قطرے کو ترس رہے تھے، اس وقت آج جو چند لڑکیاں یرغمال بنائی گئی، رہا کی گئیں، وہ بتاتی ہیں کہ ہم کو کھانا پینا بہت اچھے سے مل رہا تھا، ٹھیک ٹھاک تھے، ان کے چہرے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو پریشانی ہو، بھوک پیاس نے ستایا ہو، بیمار تھے، اور کہا کہ کسی سرنگ میں تھے۔ اس کے تعلق سے لوگ بڑے تشویش کا مطلب، کیونکہ اسرائیل تو وہاں چپے چپے میں داخل ہو چکا تھا، اوپر سے حملے کر رہا تھا، نیچے سے فوج آ گئی تھی، کسی بھی ہاسپٹل کو نہیں چھوڑا، سرنگوں تک میں داخل ہو گیا جو موجود تھیں، اور اس کا سراغ نہیں ملا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دونوں طرف کا معاملہ وہی نپٹا رہا تھا اور دنیا کے سامنے کچھ اور پیش کر رہا تھا؟ تباہ کرنے کے لیے اسے دشمن کی ضرورت ہے، لہٰذا اپنے ایک دوست کو دشمن بنایا۔ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگوں کے گلے نہیں اترے گی، نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن یہ ایک حقیقت اب دنیا کے سامنے تشتزبام ہو چکی ہے کہ عالمی طاقتوں نے مسلمانوں کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے کچھ طبقات کی اسٹڈی کر کے یہ محسوس کیا کہ یہ خود مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، ان سے جو ہے بغض عناد رکھتے ہیں، اور ان کے یہاں خالص اسلام نہیں ہے۔ یہ بھی دھیان دیجیے، امریکہ کی تھنک ٹینک، ان کے دانشوروں کی اسٹڈی کے بعد، اور دنیا کی بہت ساری، اس میں صہیونی ہو دوسرے ہوں، ان لوگوں کے یہ نتیجے ہیں، ان کی نظر سب سے زیادہ دنیا میں اگر مسلمانوں میں کسی طبقے پر ہے تو بلا خوف اور بلا تردد میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اہل الحدیث سلفی ہیں۔ اس بات کو وہ بیان کر رہے ہیں، اپنی رپورٹوں میں درج کیا کہ خالص اسلام انہی کے پاس ہے۔ ہمارے دین کو، ہماری ثقافت و تہذیب کو اگر ڈر کسی سے ہے تو وہ اس دین اسلام سے جو قرآن و حدیث والا دین ہے۔ باقی صوفیت والا وہ دین جو دوسرے مسلکوں کے پاس ہے، جس میں بدعات ہے، جس میں شرکیات ہیں، خرافات ہیں، اس سے ہمارے دین کو خطرہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ دعوت و تبلیغ میں اس طرح سے مؤثر ہو سکتے ہیں جس طرح اہل الحدیث ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ لاکھ ان کو کمزور کیا جائے، دکھائی نہ دیوے کہ کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ انہی کی کاوشیں رنگ لا رہی ہیں، اور غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اور بدعتی اور مشرک جو ہے توبہ کر کے قرآن و سنت کی طرف آتے ہیں۔ یہ بغیر کام کیے ہوئے ہو رہا ہے، جس سے لوگوں کو ٹینشن ہے، پیٹ میں درد ہے۔ سارے لوگ جتنے بدعتی ہیں، جتنے اہل باطل ہیں، سب کو چڑ ہے اہل حدیث سے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا باطل اس حق کے سامنے ٹک نہیں پائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص دین اپنے آپ میں اتنی قوت اور تاثیر رکھتا ہے کہ کوئی بھی باطل اس سے آنکھ ملانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ سازشیں کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، چنانچہ بدنام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ قرآن کی آیتیں پڑھیے اور دوسرے آیات پڑھیے تو یہ عہد اول سے ہمیشہ باطل کا وتیرہ، شیوا اور طریقہ رہا ہے کہ بدنام کیا جائے، جھوٹے الزامات لگا جائے، کچھ نہ ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا جائیں، آپ کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ لوگ دور ہوں۔ وہی یہ منافقین کا بھی طریقہ تھا کہ مسلمانوں کے بیچ فتنے کی تلاش میں رہتے تھے۔ وفیکم سماعون لہم، تمہارے درمیان ان کے سننے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، یعنی ان کی جاسوسی کرنے والے، تمہاری خبریں ان تک پہنچانے والے، مخبری کرنے والے۔ آج مسلمانوں میں جگہ جگہ آپ کو ملیں گے۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے جب تبصرہ کرتے ہیں سعودی عرب کے خلاف،
یا کسی مسلم ملک کے خلاف، تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے بیچ میں، ان کے ارد گرد دوسروں نے اس طرح سے لوگوں کو پھیلا رکھا ہے، لانچ کر رکھا ہے، گھسا رکھا ہے کہ خود انہیں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی سرگرمی یا کارروائی کا ارتکاب یا انجام دینے کی کوشش کریں گے تو باہر والے بعد میں حملہ کریں گے، پہلے اندر سے معاملے کو کھوکھلا کیا جائے گا۔ اندر بہت سارے مسائل پیدا کیے جائیں گے جو ہم سے زیادہ، اسلام سے زیادہ غیروں کے وفادار ہیں۔ ہمارے عرب علماء اکثر یہود کو، شیعوں کو یہود کے کتے کہتے ہیں، کلاب الیہود، یہود کے کتے۔ ان یہود کے کتوں کا سالہ کار ہمارے یہاں تحریکی حضرات بنے ہوئے ہیں، مسلسل بنے ہوئے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب خمینی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے اس طرح۔ اور پھر ایران کا انقلاب جو شیعی انقلاب تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ میرے دل کی دھڑکن ہے، اور پھر آج تک جماعت اسلامی پہلے کھلے بند اور اب تھوڑا چھپ چھپا کے، تھوڑا سا شور ہنگامہ نہیں مچاتی، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ مرسی کی حکومت پاک مصر میں آئی، 2 مرتبہ دورہ کیا۔ ہاں، کس کا؟ ایران کا، سعودی عرب کا نہیں۔ اس کا جو نمائندہ ہے، مرسی کا نمائندہ، چھپ کر، جو عربی کتابوں میں اور خبروں میں آ چکا ہے، اسرائیل سے جا کے ملتا ہے، ان سے مدد کی درخواست کرتا ہے، اور سعودی عرب کو دھمکی دیتے ہیں۔ مرسی نے جو اقدامات کیے، ہاں، اس میں ایک قدم یہ بھی تھا کہ بڑی بڑی پوسٹوں کو مصر میں شیعوں کو ڈالنے لگا۔ اور ابھی جو غزہ میں ہوا، عراق میں جو ہو چکا ہے، سنی حکومت کو تباہ کر کے شیعوں کو غلبہ دلایا جا رہا ہے۔ دکھایا یہ جاتا ہے پورے لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو، کہ بظاہر شیعوں سے بھی ان کی دشمنی ہے، ایران سے روز خبر رہے گی کہ ایران سے ٹکراؤ ہے، خلیج ہے، اور ایسا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، بیان بازیاں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنی جنگیں افغانستان میں ہو، افغانستان میں طالبان کو بالآخر حکومت دے کر واپس گئے، لوگ حیرت تھے کہ اچانک ایسا کیسے ہوا۔ ابھی دیکھیے اس کے جو ارکان ہو رہے ہیں، کئی اہل حدیث علماء کو وہاں مارا گیا افغانستان میں۔ ابھی کل میں نے ایک، پتہ نہیں وہ خبر صحیح ہے کہ غلط ہے، میں نہیں جانتا، لیکن ایک تبصرہ دیکھا کہ افغانستان میں کتاب التوحید پر پابندی لگا دی گئی۔ بتائیے صحیح ہے؟ لوگ بتا رہے ہیں صحیح ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو یہ حکومت صحیح نہیں ہو سکتی جو توحید کے مخالف ہو، وہ کتنی بھی اپنے آپ کو دیندار بتائے۔ کتاب التوحید سے ان کو کیا پریشانی ہے جو شرک کا رد کرتی ہے، اور جس کتاب سے دنیا میں اللہ رب العالمین نے ایسی مؤثر جس کو بنایا کہ لاکھوں لوگ، ہزاروں نہیں کہہ رہا ہوں، لاکھوں بلکہ اگر کروڑ کا فگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا، اس سے استفادہ کیا اور آج تک کر رہے ہیں۔ آج کے جو ہمارے یہاں سطحیت والی نگاہ کے لوگ تبصرے کرتے ہیں نا، جمہوریت، حکومت، فلاں فلاں، ہاں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسلامی تحریک کے اثرات اور کامیابی کی بنیاد کیا ہے۔ ماضی قریب میں، گزشتہ سال 100-200 سال میں، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، شیخ الاسلام کی تحریک اور تاثیر والی جو ہے تنظیم، تحریک نہیں بولنا چاہیے، ان کی جو دعوت تھی اس سے زیادہ کامیاب دعوت آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ جماعت اسلامی والوں نے صرف کٹایا، لاکھوں مسلمانوں کو کٹوایا ہے، اور یہاں لاکھوں مسلمانوں کو توحید کا کلمہ پڑھوایا ہے اس کتاب التوحید اور صاحب کتاب التوحید کی دعوت نے۔ یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں، دنیا کھلی کتاب ہے، آج اس کی معلومات لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال بات تھوڑی سی طویل ہو گئی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کو قرآن میں بیان کیا، اس میں یہ بتایا کہ ہمارے اندر کے، جن کو آستین کا سانپ کہا جاتا ہے، سماعون لہم، دشمنوں کے جاسوس اور ان کے لیے کان لگانے والے تمہارے درمیان موجود ہیں۔ یہ مسلمانوں کا، جیسا کہ میں نے کہا، المیہ ہیں۔ ہاں، آپ جو بھی بڑے بڑے مسلمانوں کے علمیاتی تاریخی واقعات کا مطالعہ کریں، جیسے سقوط بغداد، تاریخ میں ایک بہت بڑے علمیہ کے طور پر نقل کیا جاتا ہے۔ الگ الگ علماء اس کی تعداد، مورخین الگ الگ تعداد لکھتے ہیں، 6 لاکھ، 9 لاکھ، 12 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، کھوپڑیوں کے 3 مینار بنائے گئے، بغداد کی اینٹ شہید بنا دی گئی جو اس وقت تہذیب و ثقافت کا ایک مرکز تھا، اور بہت سارے مظالم ڈھائے گئے، مسلمانوں کی لائبریریوں کو، ان کی کتابوں کو دجلہ کے پانی سے دھو ڈالا گیا۔ دجلہ میں کئی دنوں تک دجلہ کا پانی روشنائی سے کالا تھا، اور انتہائی مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ ایسے جو بڑے بڑے واقعات ہیں، اس میں دیکھیے کہ اس کا جو سرغنہ تھا اس واقعے اور عالمیہ کا، مرزا توسی، ابن القمی اور مرزا توسی، جس نے ریشم کے رومال پر ہلاکو خان کی فوج کو بغداد کا پورا نقشہ بنا کر بھیجا اور اندر سے راستہ بھی کھولا۔
لیکن بعد میں اس کو بھی چھوڑا نہیں گیا، تھوڑا موڑا نوازا گیا، بعد میں قتل۔ یہ شیعہ تھے، یہ شیعہ تھے۔ آج بابری مسجد کا المیہ ہو، ٹیپو سلطان سے دغا کرنے کا واقعہ ہو، ایسے واقعات پہ آپ غور کرتے جائیں۔ لوگوں نے پوری فہرست لکھی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سنیوں کو نقصان پہنچایا۔ عراق کی صدام حسین کی حکومت، شام میں جو ہے لاکھوں لوگوں کا قتل، ابھی دکھاوے کا وہ ہوا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی پلان ہے عالمی طاقتوں کا، آپس میں انہیں لڑایا جائے گا اور وہ لوگ بندر بانٹ کریں گے۔ شام کے جو تیل کے اور قدرتی ذخائر ہیں، قدرتی دولت کے، اس پر قبضہ کیا جائے گا اور ان کو لڑایا جائے گا۔ اور لڑانے میں جو ہے سب سے زیادہ کام، جیسے داعش بنائی گئی تھی، دوسرے لوگ، جس میں اخوان المسلمین سے مدد لی گئی، شیعوں سے مدد لی گئی، دروز سے مدد لی گئی، روافض خوارج سے مدد لی گئی، یمن کے حوثی بھی وہی کر رہے ہیں، اور سب طرف سے سعودی عرب اور سلفیوں کو بطور خاص گھیرا جا رہا ہے۔ یہاں کتاب التوحید پر پابندی لگتی ہے، ہاں، عراق کی حکومت کو ختم کر کے صدام حسین کی شیعوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ شام میں جو ہے میلی جولی بنا کر وہی کیا جانے والا ہے۔ ترکی کا اردوغان، نجم الدین اربکان جو ان کے استاد ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا جاسوس ہے، جس کو دنیا میں ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، مسلمانوں کا ہیرو، اور جس کے بارے میں خود اس کا استاذ کہہ رہا ہے کہ یہ صہیونی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے، لیکن دکھاوے میں اسلام کا دم بھرتا ہے، اور بہت سے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو سن کے لوگ چیختے چلاتے ہیں۔ شدت پسندی، آپ کی شدت پسندی اور ہماری شدت پسندی اہل بدعت اور خرافات کے لیے، اسلام دشمنوں کے لیے۔ آپ کی شدت پسندی اہل توحید، کتاب التوحید کے لیے، انبیاء کی دعوت کے لیے ہے، بدعت کی تائید کے لیے ہے، شرک کا رد کرنے والوں کے لیے ہے۔ لہٰذا آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آیتیں پڑھیے۔ آپ کا مزاج، پہلی آیت میں کافروں کا مزاج ہے، کافروں کا۔ کیا اللہ کے رسول سے یہ چاہتے تھے کہ قرآن بدل دے؟ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان اہل حدیث قرآن و حدیث والی خالص تعلیم سے ہٹ جائیں۔ یہ منافقین کا دوسرے میں کہ یہ تمہارے درمیان رہتے ہیں، تمہارے درمیان جاسوسی کرتے ہیں، تمہارے درمیان فتنہ پھیلاتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں۔ ہاں، اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، آیت کے آخر میں کہا۔ تیسری آیت جو نقل کی، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم كالذی یغشى علیہ الموت فاذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنة حداد۔ ہاں، اشحۃ علی الخیر اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ یہ بھی منافقین کا ایک مزاج بتایا، اور دیکھیے کہ آج ہمارے درمیان اس مزاج کے مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ شیخ نے ترجمہ ہے، تمہارے بارے میں یہ لوگ بہت بخیل ہیں، مسلمانوں کی مدد کرنے میں ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، ان کا ہاتھ کھلا نہیں رہتا، سخت بخیل ہے، چندہ دینے کے دوسری جگہ دکھاوے کی جگہ پہ خوب دیں گے، تو تمہارے معاملے میں سخت بخیل ہے۔ بس جب خوف آپ پہنچے تو تو انہیں دیکھے گا کہ تیری طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہیں، آنکھیں گھومتی رہتی ہیں جیسے جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، اس طرح آنکھیں گھماتے ہیں، آپ کے اوپر جماتے ہیں، آپ کے اوپر آنکھیں جما کر اس طرح گھماتے ہیں جیسے ان پر موت کی غشی، خوف اور دہشت کا یہ عالم ہوتا ہے۔ لیکن یہ جب جنگ اور امتحان کا حال ہوتا ہے نا، تو اس وقت منافقین کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، رب العالمین فرما رہا ہے، ہاں، لیکن پر جب خوف جاتا رہے، جنگ کے حالات ختم ہو گئے، حالات نارمل ہو گئے، تو تم تیز زبانوں کے ساتھ، تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ تکلیف دیں گے۔ یا انہوں نے تکلیف دینے کا ترجمہ کیا، سلقوکم بألسنۃ حداد، دھار دار زبانوں سے جو ہے ڈینگیں ہانکتے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، مجھے موقع ملتا تو میں یہ کر دیتا، میں تو اس مجبوری میں تھا۔ جب قربانی دینے کی بات ہوتی ہے تو غائب پیچھے، ہاں، اور جب مال غنیمت مل رہا ہے، نام لینا ہے، کریڈٹ ہے، آج کی زبان میں فوٹو کھنچوانا ہے، تو آگے ہے۔ یہ منافقین کی روش ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑا اچھا تبصرہ کیا سورہ توبہ کی آیتوں کے بعد جم کر، نماز میں سست روی، ہاں، خرچ کرنے میں ہاتھ کھینچ لیں گے، بخیل ہیں، مال غنیمت لینے میں آگے ہیں، قربانی دینے میں غائب ہیں، جان کی بازی، مال کی بازی لگانے میں غائب ہیں، لیکن جب کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو دوسرے صحابہ کرام سے زیادہ اپنے آپ کو حقدار بتاتے ہیں، ایسی تیز زبانوں سے ڈینگیں مارتے ہیں کہ ہم تو ایسے اور ہم تو ویسے۔ ہاں، اس حال میں کہ مال کے سخت حریص ہیں، وہی مال غنیمت چاہتے ہیں کہ جب چلے گئے تو جو صحابہ قربانی کے محاذوں پر، مورچوں پر تھے، ان سے زیادہ یہ گھر میں بیٹھ کر جو خوف اور دہشت میں جی رہے تھے، وہ آ کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم کو موقع ملتا تو ایسا کرتے ویسا کرتے۔ ہاں، یہ لوگ ایمان
یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ ہمیشہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ جب یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، دکھانے میں مسلمان تو ہیں لیکن دل میں ان کے کفر ہے، منافق ہیں۔ ان منافقین کی یہ روش آج مسلمانوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا، دوسروں سے پینگیں بڑھانا، مسلمانوں سے نفرت کرنا، ان کے خلاف سازشیں کرنا، کون لوگ کرتے ہیں؟ منافقین کی حرکت بتائی قرآن نے۔ ہاں، مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، دکھاوے میں چاہے جو کر رہے ہیں، دلوں کی بات تو اللہ سے چھپی نہیں ہے، خوب جانتا ہے، سو تو ان سے دھیان ہٹا لے، ان کی طرف توجہ مت دو۔ ہاں، اگر ہم ایمان والے ہوں گے نا تو ان کی سازشیں بھی مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گی، اللہ جانتا ہے، اور اللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنائے گا۔ اور انہیں نصیحت کر، یہ جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں نا، ان کو نصیحت کرو، خیر خواہی کرو، اور ان سے ایسی بات کہے جو ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی ہو، قول بلیغ کے ذریعے سے ان کی نصیحت کرو۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جہاں تک، اب یہاں ایک بات غور کیجئے کہ ان کو نصیحت تو کرنی ہے جو اپنے بیچ میں ہے، لیکن جو غلط کاری کر رہے ہیں ان کی غلطی کو غلطی کہنا ہے، رد کرنا ہے، اور سختی کے مقام پر سختی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اس سلسلے میں بڑی بے اعتدالی ہے۔ کچھ لوگ سختی پہ آتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہم کچھ دیتے ہیں منہج کے نام پر، اپنے لوگوں کی غلطیوں پر بھی جو ہے انہیں منہج بدر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں، اہل الحدیث میں، اگر کچھ لوگوں نے کچھ خطا کیا، کوئی فرشتہ نہیں ہے، تو اہل منہج حق جو ہیں ان سے اگر کوئی خطا ہو تو ان کی اصلاح کی جائے گی اچھے ڈھنگ سے۔ عوام میں لا کے بحث کا موضوع نہیں بنائیں گے، جیسے کہ آج ہمارے ہاں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ علماء کی بحث ہوتی ہے، عوام میں لے آتے ہیں، اور پھر دو گروپ بن کے جو ہے وہ دونوں قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کام چھوڑ کر یہ گروپ والا اس کے علماء کو ہدف تنقید بناتا ہے، اس گروپ والا ادھر کے علماء پر تیر برساتا ہے، اور دونوں علماء کا رد ہوتا ہے، اس میں بھیڑ جاتے ہیں۔ ذہنی تکلیف اور دوسری تکلیف الگ ہے، دعوت و تبلیغ کا کام الگ رکتا ہے، متاثر ہوتا ہے، لیکن اس کی کس کو فکر ہے؟ یہ منافقین کی صفت جیسا معاملہ ہو گیا ہے۔ ہاں، تو سخت کلامی، نرم کلامی، اس تناظر میں علامہ ابن تیمیہ کی یہ بات کافی قابل غور ہے۔ یہ ان آیتوں اور بہت سارے نصوص کی روشنی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جہاں تک آپ کے نرم کلامی اور عمدہ گفتگو کا تعلق ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں سب سے زیادہ اسی طرح کے کلام کا استعمال کرتا ہوں، یہ اپنے بارے میں انہوں نے کہا، لیکن ہر اسلوب کے لیے اپنی جگہ ہوتی ہے، کہاں نرمی ہونی چاہیے، کہاں سختی۔ آپ قرآن پڑھیے، اہل شرک اور اہل بدعت کے تعلق سے قرآن نے تردید کی، رد کیا، بھرپور کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ خوارج کا ذکر کر کے کہا کہ اگر وہ مجھے مل جائیں گے تو میں قتل کر دوں گا۔ ہاں، ہر جمعہ میں آپ کہتے تھے کہ ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، تو بدعت کو آپ گمراہی کہتے تھے کیا؟ صلح کے نام پر اتحاد کے عنوان سے اتحاد کا غلط معنی سمجھ کر ہم بدعت کو بھی رد کرنا بند کر دیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، ہر جمعہ میں بولتے تھے، ہر خطبے میں بولتے تھے۔ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ہر اسلوب کے لیے اپنی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے جو کتاب و سنت سے دشمنی کرتا ہے، اور ہم ایسے ہی شخص سے مقابلہ کرنے پر مامور ہیں۔ صحابہ کی مثال دی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ولا اور برا عقیدہ توحید کا ایک سرا کہلاتا ہے۔ ولا اور برا حضرت ابن عباس سے موقوفاً اور اللہ کے رسول سے مرفوعاً روایت ہے کہ وہ شخص ایمان کی لذت نہیں پا سکتا جو اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی نہ کرے، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت نہ کرے۔ یہ نہیں ہے تو ایمان کی لذت نہیں پلے گی، چاہے وہ کتنی بھی نماز پڑھے، کتنا بھی روزہ رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عنہما، جتنی بھی نماز روزہ پڑھے، یہ ضروری ہے کہ اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے دشمنی کیا ہے؟ اب یہاں میں سوال کر رہا ہوں کہ لوگ ہمیشہ نرمی کی بات کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں اس کا اپنا مقام ہے، سختی کا اپنا مقام ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات جس میں آپ غصہ ہوئے۔ ہاں، صحابہ کرام تقدیر پر بحث کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، گویا آپ کے چہرے پر انار کے دانے جو ہے نچوڑ دیے گئے، اتنا لال ہو گیا آپ کا چہرہ غصے سے۔
آج ایسی کتنی بحثیں ہمارے لوگ سوشل میڈیا پر اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، حاصل نہیں ہے، بکواس ہے، جس سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ ابھی رمضان آئے گا، دیکھیے عبادتیں چھوڑ کے صحابہ تابعین اللہ کے رسول نے جو کہ وہ سب چھوڑ کے غیر ضروری مباحث کریں گے، پوری دنیا کا ایک چاند ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ہاں، اور اللہ کے رسول نے 3 دن تراویح پڑھی، ہم کو 4 دن نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں اہل علم سے زیادہ علم والے بن جاتے ہیں جاہل۔ تو یہ غیر ضروری باتیں کرنے پر اللہ کے رسول ناراض ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کیسی شخصیت تھی، الہام والے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی سے گزر جائے شیطان راستہ بدل دے، امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے سب سے فضیلت والی شخصیت۔ کتنے فضائل ہیں، جنت کی بشارتیں۔ وہ توریت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھنے لگے، سب نے سنی ہے یہ حدیث اور سب بیان بھی کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے۔ ہاں، توریت کا ٹکڑا پڑھنے لگے، توریت کی عبارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ عمر بس کرو، کیا اللہ کے رسول کے چہرہ انور کی طرف دیکھتے نہیں؟ دیکھا تو غصے میں دیکھ کر ڈر گئے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی، جو بھی کہا کہ میں یہ دین نہیں مان رہا ہوں، آپ ہی کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر۔ تو نبی اکرم تھوڑا سخت ہو کے کیا جملہ کہا کہ میرے سامنے تم یہ پڑھ رہے ہو؟ اس کی کتاب جس پر نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام، اگر وہ بھی زندہ ہوں تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوا۔ کتنی زبردست بات ہے۔ شریعت کے مصدر کو محفوظ رکھنا اتنا اہم ہے کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحمت للعالمین اور انتہائی نرم اور با اخلاق آدمی، جن سے کامل اخلاق والا کوئی پیدا نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں، وہ اتنا سخت ناراض ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس مقام پر، ایسے مقام پر ناراض ہونا، میرے جملہ غور سے سنیے، ایسے مقام پر ناراض ہونا سنت ہے۔ جو ایسے مقام پر ناراض نہیں ہوتا وہ سنت کے خلاف ہے، بے غیرت ہے، بے غیرت ہے، وہ اس کی غیرت کا پانی مر چکا ہے۔ دینی غیرت، اور دینی غیرت ہی ہماری اصل پونجی ہے، دھیان رکھیے۔ آج جو لوگ بولتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، ہاں بدعت کر لیا کیا فرق پڑتا ہے، چلتا ہے تھوڑا موڑا، شرک کر لیا چلتا ہے، تو پھر ہر جگہ چلنے لگتا ہے۔ ہاں، لڑکیاں برقع نہیں پہن رہی ہے، چلتا ہے۔ کوئی قدم غلط اٹھا لیا، زنا ہو گیا، چلتا ہے۔ غیر مسلم سے شادی کر لی، چلتا ہے، یہ بھی چلے گا۔ مرتد ہو گئی، چلے گا۔ تو چلتے چلتے کیا کیا چلا رہے ہیں آپ؟ اور آپ دیکھیے، میں نے ابھی بعض جگہ تقریر خطبے میں بیان کیا، شاید اس کا اعادہ ریپیٹیشن ہو رہا ہے، لیکن بات قابل غور ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں آج دیکھیے تو مسلمانوں کا یہی رویہ ہے، ارے حرام نہیں کریں گے تو کمائیں گے کیسے، ترقی کیسے کریں گے؟ تو کچھ سودی لین دین چلتا ہے، پک پھنی میں چوری نہ کریں، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے تو کیسے کمائیں گے، تھوڑا چلتا ہے۔ شادی بیاہ میں عورتوں بچوں کا کچھ ارمان نکالنا ہے زندگی میں، کبھی کبھی تو یہ معاملہ ہوتا ہے، روز روز شادی تو ہوتی نہیں ہے گھر میں، تو تھوڑے ارمان نکل جائیں، شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، ہاں ہمیں سمجھ رہا ہے لیکن کیا کریں، تھوڑا چلتا ہے۔ رشتہ داری میں، اخلاقیات میں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ چلتا ہے۔ تو صرف دین کی مخالفت ہی میں آپ چلتا ہے؟ کبھی اس کی شخصی، یہ مداہنت، تنازل، یہ دین کے سے دور کرتا چلا جاتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے، جنت سے دور کرتا ہے۔ تو چلتا ہے، جنت چھوٹ جائے چلے گا، جہنم مل جائے چلے گا، اللہ ناراض ہو جائے چلے گا۔ ہاں، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ چلے گا، کہ اللہ کی بات کی اہمیت نہیں ہے، لوگوں کی خواہشات کی پیروی زیادہ اہم ہے۔ یہی سبق ہے کہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی اور لوگوں کو خوش کرنے کا معاملہ اللہ کو ناراض کر کے یہ انسان کو تباہی کے راستے پہ لے جاتا ہے، دین سے دور کرتا ہے۔ آج ساری بدعتوں کو فروغ اسی بنیاد پر، اسی منہج کی بنیاد پہ مل رہا ہے کہ بدعت پر بدعت کر رہا ہے، آپ کچھ بولو مت۔ ہاں، یعنی شریعت کو لوگ بگاڑ رہے ہیں، اللہ اور رسول کی بات کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ کی پیشانی پہ بل نہیں آتا۔ آپ کے ابا اور دادا کو اگر کوئی بول دے، آپ کے گھر کی پرمپرا کے خلاف کوئی بول دے، تو زندگی بھر آپ ناراض رہیں گے، شادی میں نہیں جاؤں گا، رشتے نہیں رکھوں گا، تاکہ بات نہیں کروں گا۔ تو آپ کا اپنا اصول، آپ کے باپ دادا کی عزت اللہ اور رسول کی عزت اور محبت سے زیادہ ہے، مطلب آپ کے اندر دینی غیرت نہیں ہے۔ کیا بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ کو دعوت دی، ہاں نرمی سے دی، نہیں مانا تو چھوڑ کے گھر چلے گئے، نکال دیا آزر نے، قوم نے۔
یہاں کوئی سمجھوتا نہیں کیا. گھر چھوڑنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو مدینہ مکہ چھوڑنا پڑا, ہجرت کرنا پڑی. گھر چھوڑا, وطن چھوڑا, دولت چھوڑی, رشتہ و پیوند کو چھوڑا, کسی نے بیوی کو چھوڑا, کسی نے بچے کو چھوڑا, کسی نے باپ کو چھوڑا, کسی نے بھائی بہنوں کو چھوڑا, اور گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا. ضرورت پڑی تو جان چھوڑ دی, یعنی اپنے آپ کو قربان کیا. بچایا کیا؟ عقیدہ. اور ہم کہتے ہیں عقیدہ جائے چلے گا. وہ کہتے تھے سب جائے چلے گا, یہ نہیں چلے گا. صحابہ کہتے تھے, انبیاء کہتے تھے. اور اسی کی تعلیم وہ علماء, وہ اہل حق جو بدعتوں کا رد کرتے ہیں, وہ دین کے بارے میں غیرت رکھتے ہیں. یہ بہت قیمتی چیز ہے. میں نے یہاں شبہات کے فتنے والا سلسلہ جو شروع کیا تھا اسی مسجد میں, شاید میرا خیال ہے حافظ صاحب 27-28 دروس ہوئے تھے, اس کے بعد وہ سلسلہ تھما ہے, کاش کہ وہ چلتا رہتا. ہاں, بہت اہم ہے. اس شبہات کے فتنے میں نے ایک کتاب وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ کے تحت جو ابتدائی درس دیے تھے, اس میں بتایا تھا کہ جو خارجی فتنے ہیں مسلمانوں کے خلاف, یہود, نصارہ, ہنود یا دوسری جگہوں سے جو سازشیں بن کر آتی ہیں اور مسلمانوں کو نشانہ بناتی ہیں, تو اس میں انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا اور بہت فوکس کرنے والی چیز ہے کہ سب سے زیادہ جتنی بھی کوششیں غیر مسلم دنیا آپ کے اور ہمارے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کرتی ہیں, اس میں بنیادی طور سے ٹارگٹ, اس جملے کو یاد رکھیے گا, بنیادی طور سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہماری توحید اور دین کی غیرت کو. کیونکہ آپ کی اور ہمارے اندر جب تک یہ غیرت زندہ ہے تب تک ہم دین پہ قائم رہیں گے. جہاں غیرت مر گئی کہ چلے کوئی بات نہیں, تو ساری برائیاں اندر آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کی اس غیرت کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اس غیرت کو قتل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ دین اسلام کی بہت ساری تعلیمات پر تنقید کی جاتی ہے. ارے عورتوں پر پردہ ڈال دیا, ارے 4 شادی کی اجازت ہے, یہاں یہ آزادی نہیں ہے, یہاں یہ پابندی ہے, دوسرے مذہب میں تو اس کی آزادی ہے. اسلام کا خاندانی نظام, اس میں بڑی کمزوریاں ہیں. اسلام کا فلاں نظام, اس میں بہت خرابیاں ہیں. اقتصادی نظام میں خرابیاں, اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ اسلام کے کسی بھی نظام میں کوئی جھول, کمزوری, خامی نہیں ہے. یہ ثبوتوں سے بھی, یعنی علمی طور پہ بھی ثابت ہے اور تجربات اور عملی طور سے بھی ثابت ہے کہ اسلام کے خلاف جو بھی قاعدہ قانون مذہب اختیار کیا دنیا نے, فساد ہی میں اپنے آپ کو ڈالا, اس کا نقصان ہی اٹھایا. اور اسلام سب سے زیادہ فائدہ مند, معتدل, ہر حقدار کو اس کا حق دینے والا دین ہے. لیکن اسی حقیقت کو جان کر لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ دین آ گیا تو ہمارا سب معاملہ چوپٹ اور خراب ہو جائے گا. چنانچہ دین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ نہیں کہا جاتا ڈائریکٹ آپ کو, آپ کی دینی غیرت کو مجروح کیا جاتا ہے کہ آپ دین کی مخالفت سن کے غصہ نہ ہوں. مخالفت ہو رہی ہے, جھیل جائیں, کوئی بات نہیں. پوائنٹ نوٹ کیجئے, فلموں سے, ٹی وی سے, میڈیا سے, اعتراضات سے, نئے نئے مذاہب سے, یہ انسانیت والا مذہب ہے, یہ فلاں والا مذہب ہے. ہاں, مانوتا سب سے بڑی چیز ہے. کسی مذہب سے اونچے اٹھ کر صرف انسان بن جاؤ, بولنے میں بڑا اچھا لگتا ہے, بکواس بات ہے. توحید کے بغیر, اسلامی تعلیمات کو اختیار کیے بغیر کوئی انسان کامل انسان نہیں بن سکتا. یہ دماغ میں لکھ لیجیے. آپ بہت جگہ سنیں گے, اخبار میں, ٹی وی پہ, بحثوں میں, بات چیت میں, کہ انسانیت کا مذہب سب. کون انسانیت کہاں سے آئے گی؟ انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ آج ٹرمپ جو کر رہا ہے, پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی کہ یہاں امریکہ میں جو ہے اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ امریکی نہیں کہلائے گا, پہلے یہ قاعدہ تھا. تو کچھ لوگوں کے حساب سے وہ انسانیت کے خلاف ہے, ٹرمپ کے حساب سے وہ انسانیت کے مطابق ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں جو تازہ ہے, ساری دنیا اس پر بحث چرچا کر رہی ہے. تو ایسی کتنی چیزیں ہیں. یورپ اور امریکہ میں اگر کوئی مرد اور عورت راستہ چلتے ہوئے شادی شدہ ہو, غیر شادی شدہ ہو, بوس و کنار کر رہے ہیں, تو سرے راہ اس قسم کی حرکت ان کے نزدیک بری نہیں ہے. کوئی کھڑا ہو کے دیکھے تو وہ گنہگار ہے, پولیس میں کمپلینٹ کی جا سکتی ہے, وہاں قاعدہ ہے. کئی ملکوں میں مرد سے, عورت سے میاں بیوی کے رشتے باندھ سکتا ہے. ہمارے ہاں وہ جرم ہے, وہاں وہ اچھا ہے. تو کون سی انسانیت, کس کا معیار بنائیں گے کہ یہ انسانیت کے حساب سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ اس کو وہ آزادی کا نام دیتے ہیں جبکہ وہ آوارگی ہے. آزادی کا مطلب کیا, اس کی کوئی وہ ہے یا نہیں؟ ان کو خود بھی اس کی کرنی پڑی. بہت مشہور جملہ تھا, کسی نے ایک آدمی کے ناک پہ مار دیا تو کہا کہ تم نے مجھے کیوں مارا؟ کہا میں آزاد ہوں, میں اپنا ہاتھ گھما رہا ہوں. کہا میری ناک جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تمہاری آزادی ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک جملہ مشہور ہوا تھا کہ جب آپ اپنے حق کو جائز طریقے سے اختیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے کسی کے حق پر ضرب پڑ رہی ہے
کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ آزادی آزادی نہیں کہلائے گی. لیکن یہ بتائے گا کون؟ اس کا معیار کون ہے؟ اس کا معیار اللہ کا قانون بتاتا ہے. دنیا کے لوگوں نے جو بھی قانون بنایا اس میں کچھ نہ کچھ بے اعتدالی، افراط و تفریط، خرابی، ظلم ضرور رہا اور رہے گا. کتنے بھی دانشور اور عقل مند اکٹھا ہو کے کوئی قانون بنائے، ایسا کوئی قانون جامع بنا ہی نہیں سکتے کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے، ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے مفید ہو، سوائے اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین کے، جو رحم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، کہ انسانوں کے ساتھ اس کی شفقت و رحمت بھی ہے اور انصاف اور حکمت بھی ہے، کہ دونوں کا پورا اعتدال اور لحاظ موجود رہے. ایسا قانون اسلام ہے، اور یہی اسلام انسان کو مانوتا، انسانیت، ہیومنٹی بھی سکھاتا ہے. باقی لوگ بکواس کرتے ہیں دین کے خلاف. تو میں اہم بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کا رد مت کرو یا رد کرنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ آپ کی، یہ بھی مسلمانوں میں ایسے جو لوگ ہیں وہ آپ کی دینی غیرت کا قتل کرنا چاہتے ہیں جو یہود و نصارہ چاہتے ہیں. کہ آپ کی دینی غیرت مر گئی تو آپ ختم. آپ کا دین پر جمنا، استقامت رکھنا اسی وقت تک ہے جب تک آپ کی غیرت زندہ ہے. غیرت زندہ ہے تو آپ اپنے دین کی قدر کرو گے. غیرت مر گئی تو ہماری بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، بے غیرت ہیں، غیرت مر چکی ہے. اور یہ غیرت لوگ فضائل سے پیدا نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک عجیب پہلو ہے کہ ہمارے یہاں جو دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، دینداری کا کام ہوتا ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، سالوں لگا دیتے ہیں، لوگوں کی اصلاح نہیں کر پاتے، کیونکہ نبی کے طریقے پہ دعوت دیتے ہی نہیں ہیں، عقیدت سکھاتے ہی نہیں ہیں، سیکھتے ہی نہیں ہیں. انسان کی تعمیر، انسان کی بنیاد دل ہے. اذا صلحت صلح، حدیث ہے نا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب یہ ٹھیک ہوگا تو پورا آدمی ٹھیک ہوگا. یہ بگڑ گیا تو پورا انسان بگڑ جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. دل، اسی میں توکل ہوتا ہے، اسی میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اسی میں اللہ سے محبت ہوتی ہے، اسی میں اللہ سے امید ہوتی ہے. خوف، محبت، امید، یہ تین چیزیں اللہ سے، یہ تین چیزیں انسان کی پوری زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں. عقیدے کی یہ تین بنیادیں. محبت ہوگی تو بندہ اللہ کی شریعت کو، دین کو مانے گا. حضرت ابراہیم اللہ کے رسول، دیکھیے کہ اللہ سے محبت ہے تو اب اللہ نے جو کہا سر جھکا دیا، خوش دلی سے اس میں عمل کریں گے. امید رہے گی تو برے سے برے حالات میں بھی انسان کو جینے کا حوصلہ ملے گا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم پریشان ہیں، اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے. فلسطین کے بچوں کی جملے سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اتنی شدید تباہی کے بعد وہاں کے بچے، وہ سنی، ابھی بات ادھوری رہ گئی تھی، جن کو شیعہ بنانے اور اس علاقے میں شیعہ مدرسے کھولنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، ایسی خبریں ہیں. اللہ اس کو ناکام بنائے. تو وہ بچے کہتے ہیں کہ توکلنا علی اللہ، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے امید ہے. ابھی 2 بچیوں کی خبر آئی، میں نے سنا، آنکھ ڈب آ گئی کہ گھر آ کے چھوٹی چھوٹی بچیاں، 9 سال 10 سال یا 10 سال 12 سال کی بچیاں ہیں، کچھ کم زیادہ عمر. پوچھے کہ تم کو کس سے یاد آتی ہے؟ تمہارے بابا کی. رونے لگے کہ ہاں میرے بابا. پھر پوچھا کہ تم؟ کہا نہیں، وہ تو چلے گئے. اور کچھ حوصلے والا جملہ کہا تو کہا کہ تم تو بڑی، سوال پوچھنے والے نے اور خاتون نے پوچھا کہ تم تو بڑی ہمت والی ہو، اچھی ہو، تمہارے ابا کی موت ہو گئی. پھر کہا میرے ابا مرے نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، ہمیں خوشی ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں. یہ ایمان دیکھیے کتنی تباہی ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اتنے حوصلے کی بات کریں، کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر. ایسے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے، پر صحیح عقیدہ اور امید. خوف، اللہ کا صحیح خوف انسان کو گناہ سے روکتا ہے، ظلم سے روکتا ہے، نافرمانی سے روکتا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ پر ابھارتا ہے. یہ انسان کی زندگی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ 3 بنیادیں ضروری ہیں جو عقیدہ توحید سے آتی ہیں. لیکن اس عقیدے پر محنت نہیں کی جاتی تو لوگ کیسے سدھریں گے؟ جب آپ کا دل ٹھیک نہیں ہوا تو آپ کا عمل، آپ کا جسم ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. یہ رسول فرما رہے ہیں، میں نے اپنی بات نہیں کہی ہے، تشریح تھوڑی سی کی، لیکن اللہ کے رسول ہم کی بات ہی کی کہ آپ کا دل صحیح ہوگا تبھی آپ صحیح ہوں گے. یہ حدیث کہتی ہے. دل کیسے صحیح ہوگا؟ شریعت، عقیدے سے. اور عقیدہ توحید اس میں اصل الاصول ہے. اور یہی انبیاء کرام کرتے تھے. جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں چلا جائے گا، یہ ایسا ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ جب صحیح کہے گا، اس کی شرطوں کو پورا کرے گا نا، تو پوری زندگی سنور جائے گی، ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی، اور اس میں دینی غیرت بھی رہے گی. اور آپ کی دینی غیرت جب مر گئی تو آپ عقیدے کی قیمت بھی نہیں جانتے، مرتد ہو جائیں گے، آپ کو پرواہ نہیں ہے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے. ہاں آگے ہم بات کو پوری کریں. علامہ ابن تیمیہ کا کلام چل رہا تھا،
تھوڑی سی بات طویل ہو گئی، زیادہ نہیں ہے، میں عبارت پڑھتا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ لیکن ہر اسلوب کے لیے اپنی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے جو کتاب و سنت سے دشمنی کرتا ہے، اور ہم ایسے ہی شخص سے مقابلہ کرنے پر مامور ہیں۔ ایسے لوگوں سے نرم کلامی کا حکم ہمیں نہیں ہے، بدعتیوں خرافاتیوں سے نرم کلامی کا حکم نہیں ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے الا یہ کہ وہ سننے کے موڈ میں ہوں، حالات کا کچھ تقاضا ہو تو الگ بات ہے۔ ہاں، فرعون کو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ نے کہا نرم بات کرنا، وہ بادشاہ تھا، اگر پہلی مرتبہ میں ڈائریکٹ سخت کلامی سے بات کی جاتی تو حجت پوری ہونے سے پہلے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر وہ سختی کر سکتا تھا، تو وہاں حالات و کوائف کے بھی تقاضے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، کمزور نہیں بننا ہے نہ غم کرنا ہے، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ ایمان ہے تو غلبہ تمہارے لیے مقدر ہے، شرط ایمان کے ساتھ مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، یہ فرمان الہی ہے، اور اگر مسلمان مغلوب ہیں تو اس کا مطلب شرط نہیں ہے، اس لیے مشروط بھی نہیں ہے۔ ہاں، مزید ارشاد باری ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، کہہ رہے ہیں چنانچہ جو بھی مومن ہے وہ نص قرآنی کی روشنی میں غالب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دین پر عمل کر رہے ہیں اس لیے پچھڑ گئے۔ ہاں، مسلمانوں کو آج یہ غیر مسلم دنیا نئی نسل کو باور کراتی ہے کہ مسلمان پیچھے اس لیے ہیں کہ دین پر عمل کرتے ہیں، مسلمان پیچھے اس لیے ہیں کہ حکومت اقتدار نہیں ہے۔ مولانا مودودی صاحب بھی کہتے ہیں ہاں، حکومت مسلمانوں کو سنوارتی بگاڑتی ہے؟ حضرت امیر معاویہ بادشاہ ہو گئے ان کے کہنے کے مطابق، وہ بھی ایک خلیفہ ہے کس میں، لہذا بگاڑ آیا، جبکہ خود ہی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بہت ساری بگاڑ تھی، حضرت عثمان غنی کو نشانہ بنایا، ان پر تنقیدیں کی، اقربا پرور تھے، اپنی مرضی سے جو ہے وہ مروان کو جو ہے بہت سارے تحفے طائف اور خراج کا پیسہ دے دیا، جبکہ جھوٹی روایتیں اور قرآن حدیث کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے کسی صحابی رسول کو نشانہ بنانا، لیکن وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان کے بیان کے مطابق مسلمانوں میں خرابی حکومت کے بگاڑ سے آئی ہے، یہ ایک دم بکواس اور سطحی بات ہے۔ حکومت کا بگاڑ لوگوں کے بگاڑ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم اگر ظالم رہو گے تو اللہ تم پر ظالموں کو مسلط کرے گا، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے عمال ہیں۔ مولانا مودودی کو یہ سمجھا ہی نہیں، اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ان کے ماننے والے سنیں گے تو ان کو بہت برا لگے گا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اعمال سے عمال بنتے ہیں، عمال سے اعمال نہیں بنتے۔ جب آپ حکومت اسلام کی بنا دیجئے تو پورے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام کی پابندی کرنے لگیں گے۔ اگر آپ نے تربیت ہی نہیں کیا، عقیدہ ہی نہیں سدھارا ہے تو کہاں سے ہوں گے؟ نجاشی بادشاہ تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھی غائبانہ، اسلام کو نافذ کیا تھا کیا؟ حکومت کے بادشاہ تھے نا، کر سکتے تھے کیا؟ چھپ کے مسلمان تھے کہتے ہیں، کیونکہ حالات کا تقاضا تھا، تو حکومت تھی، اسلام نافذ نہیں کر سکے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سچا مسلمان مانا۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ جو اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرے تو نماز روزے سب بیکار ہیں۔ ڈاکٹر اسرار بھی یہ کہتے ہیں، ان کی دین کی تعریف میں اقامت دین میں اقامت حکومت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، پورا دین بتایا، اس میں حکومت کا ذکر ہی نہیں ہے، یعنی دین بتانے اور دین بتایا ہی نہیں۔ یہ تشریح پڑھے نہیں تھے نا، کتابیں لکھی نہیں گئی تھی مکتبہ اسلامی کی، لہذا حضرت جبریل نے پڑھا نہیں تھا کہ یہ بتائیں کہ دیکھیے دین میں حکومت بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کو نہیں بتایا، صحابہ کو نہیں بتایا، ان کو پتہ چل گیا۔ یہ میری باتیں تھوڑی سخت لگ رہی ہوگی، لیکن یہ اس لیے ہے کہ اس بکواس کو، غلط بات کو، دین کی بنیاد کو پلٹ دیا گیا، اور بہت سارے مسلمان اس کو صحیح مان کے اس کے پیچھے دیوانے بنے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کا رد کرتے ہیں جو صحیح بات کہتے ہیں، جو صحیح بات کہتے ہیں ان کا رد کرتے ہیں، اللہ رسول اور صحابہ اور پورے سلف کی محنتوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، چھوٹی غلطی نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے، اور پھر اس میں کون کون سی فکری بدعتیں خرافات آتی ہے اس کا یہ موقع نہیں ہے کہ بیان کروں۔ کتاب دیکھیے عبارت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں دین کو اختیار کرنے میں پچھڑنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ اب جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے سے بے عزتی ہوتی ہے، وہ اس آیت کے مطابق کون ہے کہ منافق جانتا نہیں کہ اصل عزت آپ کو اسلام اختیار کرنے میں، اللہ والا بننے میں ہے،
اللہ غلبہ دے گا، عزت دے گا. ہاں مزید ارشاد باری ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہیں. ہاں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بھی ضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول، اور یقیناً اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے. غلبہ کوئی بھی ہو اگر وہ اس طرح ہوگا ہاں یعنی ایمان والا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ اس کے حق میں پورا کرے گا، یعنی مسلمانوں کو غلبہ دے گا. ہاں یہاں اگر مسلمان پچھڑا ہوا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی یا دین اسلام کی کوتاہی، کمی، کمزوری نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی بدعملیوں کا، بدعقیدگیوں کا نتیجہ ہے. صحیح اسلام سے منہ پھیرنے، اور اتنا منہ پھیر لیا کہ جو صحیح پیش کرتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں یہ جو ہمارا قاعدہ چل رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے. جو صحیح کرتا ہے اس کو غلط کہتے ہیں، جو غلط کرتا ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. اور یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ عقل اور دین کسی بھی اعتبار سے مخلوق کی رضا جوئی کے لیے حاصل کرنا جائز نہیں ہے. یعنی اللہ کو ناراض کر کے آپ لوگوں کو خوش کرنا چاہیں، نہ عقل یہ کہتی ہے نہ دین اس کا حکم دیتا ہے ہم کو کہ ہم لوگوں کو خوش کرتے پھرے. یہی پہلی وجہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں ایسا جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ایسا کرنا ممکن، آپ سب کو خوش کر دیں، کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے سب خوش ہو. نبی انبیاء سے نہیں ہوئے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہاں کیا اوقات ہے. اور جو میں ایک جملہ کہتا تھا ہمیشہ، میں نے مضمون میں لکھا بھی ہے کہ جو ہر دل عزیز بننے کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل منافق ہوتا ہے. اس کے سامنے اس کے جیسا، اس کے جیسا، اس کے جیسا، اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا. جو منافق ہے جو سب کو خوش کرتا ہے، اصولی آدمی اگر آپ اصول پر ہیں، آپ کا کوئی قاعدہ، قانون، ضابطہ، منہج ہے، تو جو آپ کا منہج نہیں مانتا وہ آپ سے ناراض ہوگا. اور جب آپ سب کے حساب سے چلیں گے تو آپ کا اپنا کوئی اصول، قاعدہ، منہج نہیں رہے گا. تو ہر دل عزیز بننے والا آدمی منافق ہوتا ہے، اور اس کو سب کی محبت ملتی بھی نہیں ہے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ لوگوں کی رضا حاصل کرنا، بڑا پیارا جملہ ہے، یہاں عربی نہیں ہے لیکن ہمارے عقیدے کی کتابوں میں نقل کیا گیا اسے، رضا الناس غایۃ لا تدرک، کہ لوگوں کی رضا، لوگوں کو خوش کرنا، خوشی حاصل کرنا ایسا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو سکتا، کوئی انسان اس کو حاصل کر ہی نہیں سکتا. جس میں آپ کا بھلا ہو آپ وہی کریں. ابو نعیم کی کتاب الحلیہ سے نقل کیا. پہلی وجہ یہ ہے. ہاں دوسری وجہ، ہمیں صرف اس بات کا حکم ہے، ہم کو اللہ اور رسول نے کیا حکم دیا ہے؟ اس بات کا حکم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا طلب کریں، یعنی ان کے موافق چلیں. ہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں. یہ منافقین آپ کے سامنے آ کے اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا، اپنی باتیں قسم کھا کے بولتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اللہ نے اس کی وجہ بتائی تاکہ تمہیں خوش کریں، یعنی اللہ کو ناراض کریں. حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے خوش کریں اگر وہ مومن ہے. اب اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے. یہاں ہمارے اور آپ کے لیے مطلب یہ کہ ہم اللہ کے رسول کی شریعت کی پابندی کریں، یہ رسول کے حکم کی موافقت ہوگی. ہاں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہم صرف اللہ سے ڈریں، صرف اللہ کو خوش کریں. ہمارے لیے یہ ضروری ہے، یہ حکم دیا گیا ہے. لوگوں کو خوش کرتے پھرے یہ حکم نہیں ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، آپ کتنے بھی اچھے بڑھ جائیں، پارسا بن جائیں. ہاں تیسرا اس کے بعد کہہ رہے ہیں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہم صرف اللہ سے ڈریں، خوشی صرف اللہ کی چاہیں، رضامندی، اور ڈر بھی صرف اسی کا ہونا چاہیے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. یہ تو شیطان ہی ہے، اس کی آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. تو تم ان سے مت ڈرو، لوگوں سے ارے تم ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تمہارے مخالف ہو جائیں گے، تمہاری پریشانی ہو جائے گی. تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. ایمان ہے تو مجھ سے ڈرو، یہ خافونی آرڈر ہے، وخافونی ڈرو آرڈر، ان کنتم مومنین شرط ہے کہ اگر تم مومن ہو. یعنی اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا مطلب اللہ کا خوف رکھنا فرض ہے ایک مومن کے لیے، اور ایمان کی شرط ہے اگر تم مومن ہو. ہاں مزید ارشاد باری ہے فلا تخشوا الناس واخشونی. ہاں تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. اب لوگوں کی رضامندی نہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے. لوگوں کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر. تو پھر ایک آدمی اگر بدعت کو بدعت نہیں کہتا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے.
لوگوں سے ڈر رہا ہے. ہاں اس لیے ہمیں یہ آخری 2 پیراگراف ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم لوگوں پر ظلم نہ کریں، نہ ہی اپنے دلوں سے اور نہ ہی اپنے اعضاء سے، اور نہ ہی ان کے حقوق کی ادائیگی میں ظلم کریں، اور نہ ہی لوگوں سے ڈریں کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اسے ہم چھوڑ بیٹھے، سنت چھوڑ کے بدعت اختیار کریں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کی تعلیم کی مخالفت کریں. لوگوں کے ڈر سے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے اس طریقے کو لازم پکڑ لیا تو انجام کار اسی کے لیے ہوگا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھ بھیجا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو حضرت عائشہ نے ایک خط لکھ کر بھیجا کہ جو اللہ کی ناراضگی مول لے کر لوگوں کی رضا طلب کرے. یہ جملہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے در و دیوار پہ آج لکھ دینا چاہیے ہر جگہ، کہ جو اللہ کے ناراض کر کے لوگوں کی رضا طلب کرے اس سے اللہ بھی ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی ناراض کر دے گا. اگر آپ اور ہم، اللہ ہمیں بچائے، یہ کوشش کریں گے کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ ناراض ہوتا رہے. آپ اگر شرک کرنے والے کو برا نہیں کہتے، بدعت کرنے والے کو بدعتی نہیں کہتے، شرک اور بدعت کا رد نہیں کرتے، تو آپ یہی کر رہے ہیں کہ اس کے کرنے والے خوش رہیں، ہم سے ناراض نہ ہوں، اور اس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے ہوتا ہو. تو جب آپ اللہ کو ناراض کرو گے اور لوگوں کو خوش کرنا چاہو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس میں کہنا ایک حدیث بھی ہے، بخاری کی حدیث ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان والوں کو کہتے ہیں، فرشتوں کو، پھر وہ 6 والوں کو، 5ویں پہلے آسمان، اور پھر پہلے آسمان کے فرشتے دنیا میں منادی کر دیتے ہیں. تو ایک حق پرست انسان سے چاہے لوگ نفرت کرتے ہوں، لیکن جب منادی ہو جاتی ہے فرشتوں کی تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، چاہے مخالف. سچے انسان کا مخالف بھی قدردان ہوتا ہے. منافق آدمی کو اپنے لوگ بھی عزت نہیں دیتے، بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ ہے تو اپنا آدمی لیکن بے بھروسہ ہے، جھوٹا ہے، منافق ہے. غور کیے؟ منافق آدمی لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، عزت، اور اس کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث میں آگے ہے کہ اللہ جب کسی سے نفرت اور بغض رکھتا ہے، غضب کرتا ہے، تو جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی کرو. پھر ویسے ہی سارے فرشتوں تک بات پہنچتی ہے اور وہ دنیا میں منادی کرتے ہیں. بخاری میں ہے یہ. تو دنیا میں لوگ اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں. اگر آپ آگے ہے اور جو لوگوں کی ناراضگی مول لے کر اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنا چاہے گا، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس سے لوگوں کو بھی راضی کر دے گا. اگر آپ لوگوں کی خوشی چاہتے ہیں تو اللہ کو خوش کیجئے، اور لوگ ناراض ہوتے ہیں پرواہ مت کیجئے، اللہ کو خوش کیجئے. وہ جو شعر ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. چنانچہ جو مومن ہوتا ہے اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہوتا ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ کا جملہ ہے، اور ان کے علامہ ابن تیمیہ ہی کا آخری پیراگراف ان کی ایک عبارت کا ترجمہ ہے کہ یہ آخری پیراگراف ہے کہ مزید آگے کہا کہ یہی معاملہ اہل بدعت کا پر رد کرنے میں ہے کہ اگر اس میں بھی بیان حق، لوگوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی مقصد نہ ہو تو یہ عمل بھی نیک نہیں ہوگا. ایک تو رد کرنا ہے، اور رد کرتے ہوئے شخصی دشمنی یا دل کو ہار جیت کی تشفی دینا، اپنے آپ کو بڑا بتانا، یہ نہیں. اس کا مقصد ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے، صحیح دین پھیلے، حقیقی دین مٹ نہ جائے، لوگ گمراہ نہ ہو جائیں. ہاں اگر کسی بدعت اور معصیت کی مذمت میں کوئی سختی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اس بدعت اور معصیت سے ڈرانا اور بچانا چاہتا ہے، جیسا کہ وعید کے نصوص میں ہوتا ہے. قرآن و حدیث میں جس طرح کہا کہ جو ایسا کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا، تو وہ بھی یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ بدعت کرو گے تو اللہ کی پکڑ میں آؤ گے. اور بسا اوقات تعزیری سزا کے طور پر ایسے شخص کا بائیکاٹ بھی کر دیا جائے. اللہ کے رسول نے 3 صحابہ کا 50 دن تک بائیکاٹ کرنے حکم دیا تھا. 50ویں دن جو ہے ان کی توبہ قبول ہوئی کہ وہ ایسی حرکتوں سے باز آ گئے. بائیکاٹ بھی کیا جائے گا، یہ سختی نہیں ہے، اور دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں. یہاں بھی رحمت اور احسان، اس سختی میں بھی علامہ ابن تیمیہ کی اس بات پر دھیان دیجئے کہ اگر آپ بدعت کا رد کر رہے ہیں تو یہ احسان کر رہے ہیں، یہ اچھا کام کر رہے ہیں، رحمت ہے. یہ یہاں بھی رحمت اور احسان مقصود ہے، نہ کہ انتقام اور دلی سکون. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا جو بلا عذر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور واپسی پر جن پیچھے رہ جانے والوں نے جھوٹ بول کر معذرت طلب کی انہیں معاف کر دیا گیا تھا. پہلے معاف کیا، بعد میں اللہ نے مذمت اتاری، اور لیکن 3 لوگوں نے سچ بولا تو انہیں بائیکاٹ کر دیا گیا. پھر اللہ نے ان کی سچائی کی برکت سے ان کی توبہ قبول کی. کل ملا کے یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت میں ہمیں قبر بستہ ہونا چاہیے، اور شرک اور بدعت کا غلط موقف اور منہج کا رد کرنا
دائرۂ شریعت میں رہتے ہوئے انتہائی ضروری ہے حق کے زندہ رہنے کے لیے، لوگوں کو عذاب سے بچانے کے لیے یہ عمل جو ہے لازم ہے۔ اب جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان لوگوں کا، وہ گمراہ لوگ ہیں جو ایسا کرنے والوں سے کو بدنام کرتے ہیں کہ دیکھو ان کے اندر تشدد ہے، انتہا پسندی ہے، اہل حدیث بہت سخت ہوتے ہیں، یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ لوگ ویسا کرتے ہیں۔ اس قسم کی باتوں سے وہ لوگوں کو اہل حق سے متنفر کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کا نقصان کرتے ہیں، خود اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، کیونکہ وہ شریعت اسلامیہ کے دشمنوں منافقین کی روش کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو ماننے والا، حق کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔